ایک شخص تھا، وہ جنگل کے اندر اپنی بھیڑیں چراتا تھا۔ ایک دن اسے ایک شیر کا بچہ نظر آیا، اسے وہ پکڑ کے لے آیا اور اسے بھیڑوں کے ساتھ بند کر دیا۔ اب وہ شیر کا بچہ بھیڑوں کے بچوں کے ساتھ بڑا ہوتا رہا، حتیٰ کہ وہ اپنی ساری عادات جو ہے وہ بھول چکا تھا۔ ایک دن وہ بھیڑوں کے ساتھ پانی پینے گیا، اور جب اس نے دریا کے اندر، چشمے کے اندر اپنا عکس دیکھا، اس کے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ بھئی میں تو ان جیسا نہیں ہوں، میری شکل تو شیر سے ملتی ہے۔ تو اس کے اندر وہ خوبیاں جو ہے جو شیر کے اندر پائی جاتی ہیں وہ جاگ گئیں، اور جب اس کو واپس لے کے آیا تو اس کے اندر وہ احساسات پیدا ہو گئے، اور اس نے تمام جو ہے بھیڑوں کو چیڑ پاڑ کے رکھ دیا۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب آپ کسی کو اچھی خصلتیں سکھائیں گے، اچھی عادات کے ساتھ منسلک رکھیں گے، کسی اچھے کے صحبت کے اندر رہیں گے، تو یقیناً اس کی اچھی عادتیں، اس کی اچھی جو ہے خصلتیں، اس کی اچھی خوبیاں جو ہے آپ کے اندر بھی پائی جائیں گی۔ جس طرح کہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ صحبت سہل ترا سہل کنن، کہ جب آپ کسی نیک کے ساتھ بیٹھیں گے تو اس کی نیکی آپ کے کام آئے گی، اور آپ پر بھی اس کا اثر اور اس کا رنگ جو ہے آپ پر بھی آ جائے گا۔ اس طرح ایک اور واقعہ آتا ہے کہ ایک بادشاہ نے اپنے بیٹے کو بڑا جو ہے ہونے کے لیے اس نے اپنے جو نوکرانیاں تھیں، خادمہ تھیں، ان کے حوالے کر دیا۔ تو وہ ان عورتوں کے ساتھ کھیلتا رہا، حتیٰ کہ ان عورتوں کے ساتھ بڑا ہوتا گیا، اور اسی حالت میں وہ جوان ہو گیا۔ ایک دن وہ سب جو ہے عورتیں ایک جگہ پر کوئی کام وغیرہ کر رہی تھیں کہ اچانک وہاں پہ ایک سانپ آ گیا۔ تو عورتیں چلانے لگی کہ بھئی کسی مرد کو بلاؤ، سانپ آ گیا ہے، سانپ آ گیا ہے، اس سے ہمیں بچائے، اس سانپ کو مارے۔ تو وہ شہزادہ بھی اسی طرح آواز لگانے لگا کہ بھئی سانپ آ گیا ہے، کسی مرد کو بلاؤ، ہمیں بچائے، اس سانپ کو مارے۔ تو ان عورتوں نے اس کی طرف دیکھا اور اسے کہا تو بھی تو مرد ہے۔ تو اس کو احساس ہوا اور شرمندہ ہو کر کہنے لگا ہاں بھئی میں بھی تو مرد ہوں، ڈنڈا لاؤ۔ اور پھر اس کے اندر وہ جو عادتیں تھیں مرد والی وہ نمودار ہوئیں، وہ جاگ گئیں، اور اس نے اس سانپ کو مار دیا۔ اس سے بھی ہمیں یہ جو ہے سبق ملتا ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ رہتے ہیں، کسی کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کسی کے ساتھ کھاتے ہیں، تو اس کی جو عادتیں ہیں، اس کی جو خصلتیں ہیں آپ کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو جب آپ نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے، نیک لوگوں کے ساتھ آپ کی صحبت ہوگی، تو یقیناً ان کے اثرات جو ہے وہ آپ کے اوپر نمودار ہوں گے۔ اور جب آپ کسی ایسے شخص کے ساتھ دوستی لگاتے ہیں کہ جو نماز و صوم کا پابند نہیں، بے نمازی ہے، سگریٹ وغیرہ پیتا ہے، نشہ وغیرہ کرتا ہے، تو یقیناً آپ اس کے ساتھ اگر آپ بہت ہی کہتے رہیں کہ میں یہ کام نہیں کرتا، لیکن اس کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے آپ کے اوپر بھی وہ صحبت اثر کرے گی، اور آپ بھی اس نشے کے، اس جو ہے بری عادات کی جو ہے آپ کے اوپر بھی وہ جو ہے عادت آپ کی بن جائے گی۔ اس لیے آپ اس بات کا خیال رکھیں، اور خصوصاً جو بڑے حضرات ہیں وہ اس چیز پر خصوصی توجہ دیں کہ آپ کا بچہ جن لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، جن بچوں کے ساتھ کھیلتا ہے، ان کے اندر کوئی بری عادت یا بری خصلت تو نہیں پائی جاتی، کیونکہ یہ تربیت کا ایک طریقہ ہے کہ جب آپ ان بچوں کی نگرانی کریں گے اور اچھے لوگوں کے ساتھ ان کی صحبت بنا کے رکھیں گے، تو ان کا جو اٹھنا بیٹھنا ہے وہ نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا، تو یقیناً وہ بچے ان کی صحبت سے اچھا جو ہے تاثر لیں گے اور نیک بنیں گے۔ اور اگر ان کا اٹھنا بیٹھنا ایسے جو ہے لڑکوں کے ساتھ ہوا کہ جو نشہ وغیرہ، سگریٹ یا نسوار وغیرہ استعمال کرتے ہیں، یا جوا وغیرہ کی عادت ان کے میں پڑ چکی ہے، تو یقیناً وہ ان کے ساتھ بیٹھنے سے ان کے اندر بھی وہ عادات پائی جائیں گی۔